مسواک کے بارے میں، اس کا طریقہ اور اس کے مستحبات۔ مسواک کسی کڑوے درخت کی جڑ یا لکڑی کی ہونی چاہیے، جیسے پیلو کی جڑ یا نیم یا ککر، پھلاہی وغیرہ کی جڑ شاخ ہو۔ ظاہر ہے کڑواہٹ جس میں ہوگی اس میں وہ جراثیم کش ہوگی۔ زہریلے درخت کی نہ ہو، انگلیاں کے برابر موٹی اور زیادہ سے زیادہ ایک بالشت لمبی، ایک بالشت گٹھ اور اس انگلی کے برابر موٹا ہے۔ یہ ہر بندے کے انگلی کا موٹا ہونا الگ الگ ہے۔ انگوٹھے سے زیادہ موٹی اور بالش سے زیادہ لمبی نہ ہو، گویا زیادہ موٹی نہ ہو، اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ اس کا کرنا دشوار ہو جائے۔ مسواک نہ بہت نرم ہو نہ سخت، درمیانے درجے کی ہو، سیدھی ہو، گرہ دار نہ۔ دائیں ہاتھ میں اس طرح پکڑنا مستحب ہے کہ چھنگلیاں نیچے اور انگوٹھا برابر میں اور باقی تین انگلیاں اوپر رہیں۔ ہے مسواک ہے یہ چھنگلی اور انگوٹھا اس کے برابر میں اور تین انگلیاں اس کے اوپر۔ یہ مٹھی بند کرنا پکڑیں ہیں، یہ اس طرح نہیں ایسے۔ 3 مرتبہ مسواک کرنا اور ہر مرتبہ نیا پانی لینا چاہیے۔ مسواک بھگویا، لگایا اور پھر بھگویا، پھر لگایا، ساتھ کلی کر لی، بھگویا لگایا کلی کی، بھگویا لگایا کلی کی، بھگویا لگایا۔ اوپر کے دانتوں پر، اب اس کی ترتیب اندر دانتوں میں داہنے ہاتھ سے شروع کرنا سنت ہے نا، سامنے سے شروع کر کے پھر دائیں طرف جائیں۔ اوپر کے دانتوں پر داہنی طرف سے ملتے ہوئے بائیں طرف لے جائیں، اور پھر اسی طرح نیچے کے دانتوں میں، یعنی داہنی طرف سے ملتے ہوئے بائیں طرف، پھر نیچے کے دانتوں میں دائیں طرف سے ملتے ہوئے بائیں طرف، اور اس طرح 3 مرتبہ کریں۔ زبان اور تالو بھی صاف کریں، گویا زبان پر بھی لگانا ہے، نیچے تالو پر بھی لگانا۔ مسواک کو دانتوں کی چوڑائی کے رخ پھرائیں، یعنی منہ کی لمبائی میں پھرائیں ایسے، اور دانتوں کے طول میں، یعنی اوپر سے نیچے کو نہ ملیں، ایسے نہ کریں۔ اس سے کیا ہوگا، مسوڑا چھل سکتا ہے، مسوڑوں کے جڑوں کے چھلنے اور خون نکلنے کا اندیشہ ہے۔ مسواک کو دھو کر شروع کریں اور استعمال کے بعد دھو کر کھڑی کر کے رکھیں، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کہ ریشہ کی جانب اوپر ہو۔ اس طرح رکھیں کہ جدھر سے یہ الٹا آ گیا، اس طرح رکھیں جیسے یہ ریشے